مجھے لگا المیر میرے قریب آیا ہے، مجھے خود پہ ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ میں نے کہا میرا دم گھٹ رہا ہے، خدا کے لیے پیچھے ہٹیں۔ میری بات سن کے کہنے لگا کب بڑی ہوگی تم، مجھ سے اب انتظار نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں، لیکن میں رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کے وہ پیچھے ہٹا، پھر کہنے لگا کیا مصیبت ہے تمہیں؟ میں فوراً پلنگ سے نیچے اتر گئی۔ المیر کہنے لگا یہ کیا بچپنا ہے، یہاں آ کے لیٹو۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں لیٹنا، میں آپا کے ساتھ سوؤں گی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، بڑے غصے میں تھا۔ کہنے لگا کیا مصیبت ہے، اچھا رونا بند کرو پاگل لڑکی۔ یہ کہہ کے وہ میرے مقابل کھڑا ہو گیا، پھر کہنے لگا میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میرے پاس مت آنا۔ میں خوف محسوس کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس نے میرا تکیہ پکڑا، میرا لحاف پکڑا اور فرش پہ پھینک دیا۔ کہنے لگا آج کے بعد تم یہیں سوگی جب تک میرے قابل نہ ہو جاؤ۔ کم بخت، پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ دوبارہ پلنگ پہ لیٹ گیا۔ میں زمین پہ لیٹ گئی، روتے روتے پتہ نہیں کب میری آنکھ لگی۔ صبح جب میں اٹھی تو کمرہ خالی تھا۔ میں اٹھ کے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کے راحیلہ آپا کہنے لگی لڑکی اس طرح سے کمرے سے باہر نہیں آتے، تیار ہو کے آتے ہیں، گہنے پہن کے آتے ہیں، یہ سہاگن ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے وہ مجھے پھر سے کمرے میں لے آئی اور میرا فینسی جوڑا نکالا۔ کہنے لگی یہ پہنو۔ پھر کہنے لگی المیر کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا پتہ نہیں۔ پھر وہ میرے برابر میں پلنگ پہ بیٹھ گئی۔ زمین پہ میرا تکیہ اور لحاف دیکھ کے کہنے لگی رات کو تمہارے کمرے سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں؟ کیا لڑائی ہوئی تھی المیر سے؟ میں نے کہا نہیں، وہ میرے اوپر لیٹنے کی کوشش کر رہے تھے آپا، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی بیچارہ وہ کیا کرے، فطری سی بات ہے۔ پھر مجھے کہنے لگی دم تو گھٹتا ہے، مرد کی قربت ہی ایسی ہوتی ہے، دم گھوٹ دینے والی، جان نکال دینے والی۔ تمہیں پتہ بھی ہے شادی کیا ہوتی ہے؟ میں نے خوف کھاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ راحیلہ آپا کہنے لگی شادی ایک جبر مسلسل کا نام ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب شوہر پاس آتا ہے، اور اگر عورت چیخے تو اس حویلی کے مرد اپنی چلانے کے لیے اس کا منہ تک بند کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہہ کے راحیلہ آپا کھڑی ہو گئیں اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے زمین سے تکیہ اور لحاف اٹھا کے اوپر رکھا۔ میں نے کہا پھر کیا آپا؟ وہ کہنے لگی مت پوچھو، مرد جب بپھر جائے تو بھیڑیا بن کے نوچتا ہے۔ پتہ ہے ہمارے گاؤں میں بھی ایک 8 سالہ بچی کی شادی کر دی گئی تھی۔ شوہر نے اسی رات اس کے ساتھ ایسی بے رحمی کی، صبح تک وہ مر چکی تھی۔ توبہ توبہ، مجھے تو تمہارے بارے میں سوچ کے بڑا ترس آتا ہے۔ جانتی ہو میری شادی 20 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور شادی کی صبح بڑے حکیم کو بلانے کی ضرورت پڑ گئی تھی، اور دائی بھی آئی تھی، اور میں تو یوں تھی کہ اب مری اور تب مری، اور شاہ نواز کو پرواہ تک نہیں تھی۔ یہاں کے مرد ایسے ہی ہیں، بھوکے کتے کی طرح جھپٹتے ہیں عورت پہ۔ یہ سن کے مجھے ڈر لگنے لگا۔ وہ کہنے لگی بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے، تم کپڑے تبدیل کرو، میں تمہارے لیے ناشتہ تیار کرواتی ہوں۔ پھر کہنے لگی بڑی شدت سے انتظار ہے المیر کو کہ کب تم بڑی ہوتی ہو، خیر مناؤ اپنی۔ یہ کہہ کے آپا کمرے سے چلی گئیں، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، کچھ گہنے پہنے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ المیر بھی موجود تھا اور میرا جیٹھ شاہ نواز بھی۔ میں آپا کے ساتھ بیٹھی، بار بار شاہ نواز میری جانب دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بڑی پیاری دلہن ہے، بالکل گلاب کی کلی کی طرح نازک۔ یہ کہتے ہوئے اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ المیر بالکل لا تعلق بنا بیٹھا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے تھوڑا سا ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہاں مجھے سب کچھ عجیب سا لگتا تھا۔
مجھے زیادہ باہر جانے نہیں دیا جاتا تھا، بس ہر وقت فینسی جوڑے میں قیمتی زیورات پہنے بس حویلی کے اندر قید تھی۔ میری زندگی میں اگر کوئی خوشی تھی تو وہ تھی ریان۔ وہ آرام سے حویلی میں آ جاتا تھا، یہاں تک کہ میرے کمرے میں بھی، اور اسے دیکھ کر میں جی اٹھتی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے کہا مجھے باہر جانے سے سب منع کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اس حویلی کی بہو ہوں، مجھے یہاں رہنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بڑے چور راستے ہیں اس حویلی کے۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ اس نے اپنی آنکھ دبائی، کہنے لگا پہلے اپنا حلیہ تو درست کرو۔ میں نے سارے زیورات اتار دیے۔ میں نے کہا اب ٹھیک ہے؟ کہنے لگا اب ٹھیک ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور میرے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھی، کہنے لگا شور مت مچاؤ۔ پھر میرے ساتھ میرے کمرے کے دوسرے دروازے کے پاس مجھے لے گیا، کہنے لگا یہ دیکھو پہلا چور راستہ، اچھے طریقے سے اسے ذہن نشین کر لینا۔ اس نے دروازہ کھولا، وہاں ایک لمبی راہداری تھی۔ اس راہداری سے ہوتے ہوئے وہ مجھے حویلی کی پچھلی جانب لے آیا۔ وہاں پہ لگے درختوں سے کہنے لگا کہ اب چڑھو، میری بھی چڑھنے میں مدد کرو، ہم یہاں سے پھلانگیں گے اور حویلی سے باہر چلے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے۔ وہ کہنے لگا اور کیا، چلو جلدی سے درخت پہ چڑھو۔ میں فٹافٹ درخت پہ چڑھ گئی۔ پھر میں نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے درخت پہ چڑھایا۔ پھر وہاں سے ہم لوگ حویلی کی دیوار کے دوسری جانب کود گئے جہاں مٹی کا ڈھیر تھا۔ میرے سارے کپڑے مٹی سے بھر چکے تھے، لیکن میں خوش تھی۔ میرے کپڑے ریان نے جھاڑے تھے۔ کہنے لگا چلو اب میں تمہیں اپنے کھیتوں کی سیر کرواتا ہوں۔ میں نے کہا تم روز آیا کرو گے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ چھوٹی بہو سو رہی ہے، انہیں کیا پتہ کہ چھوٹی بہو میرے ساتھ گھوم پھر رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ کھیتوں میں آ گئی۔ اس نے مجھے گنے توڑ کے دیے۔ ہم لوگ کچھ دور ایک باغ میں آ گئے، ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ریان کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں اماں سے بہانہ کر کے آیا ہوں صرف تم سے ملنے کے لیے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ میں گنا کھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کہنے لگا تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ پھر کہنے لگا مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، کیا تمہیں میں اچھا نہیں لگتا؟ میں نے کندھے اچکائے۔ میں نے کہا پتہ نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے۔ ہاں گنا کھانا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ 2 گھنٹے میں اس کے ساتھ کھیلتی رہی۔ میں درختوں کے پیچھے چھپ جاتی، وہ مجھے ڈھونڈ لیتا۔ ہر بار ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن جب وہ چھپتا تھا تو مجھے اسے ڈھونڈنے میں بہت وقت لگتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے اتنی جلدی کیسے ڈھونڈ لیتے ہو؟ کہنے لگا راز کی بات ہے، کسی دن بتاؤں گا تمہیں۔ پھر کہنے لگا تم تو کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے پڑھا کرو گی۔ میں نے کہا ہاں تو تم مجھے پڑھا دیا کرو نا۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ میں ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں کنڈی لگا دیتی، ملازمین سے کہہ دیتی کہ میں سونے جا رہی ہوں، 2 گھنٹے سے پہلے مجھے کوئی جگانے نہ آئے، اور پھر میں اسی چور راستے سے حویلی سے باہر چلی جاتی جہاں ریان میرا پہلے سے انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ پھر میری کلائی پکڑ کے مجھے اسی باغیچے میں لے جاتا۔ 6 ماہ گزر گئے تھے، میری ریان کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ یوں سمجھیں کہ جب تک میں اسے دیکھتی نہیں تھی مجھے چین نہیں آتا تھا، اور وہ بھی بھاگا دوڑا آتا تھا۔ ہم دونوں کے بیچ میں یوں تو کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، لیکن سچ پوچھیں تو اس حویلی میں مجھے وہی اپنا لگتا تھا۔ جب 1 سال گزر گیا، میں 9 سال کی ہو گئی، وہ 14 سال کا ہو گیا، تو کہنے لگا اگلے سال میں 10 جماعتیں پاس کر لوں گا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا پھر میں شہر چلا جاؤں گا، ڈاکٹر بن کے آؤں گا واپس۔ میں نے کہا کیوں چلے جاؤ گے؟ میرا کیا ہوگا؟ کہنے لگا تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ریان میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے تمہارے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا مجھے کون سا تمہارے بغیر کچھ اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے جانا تو ہے، ڈاکٹر بننا میرا خواب ہے، جب ڈاکٹر بن کے آؤں گا نا پھر۔ یہ کہہ کے وہ مسکرانے لگا۔ میں نے کہا پھر کیا؟ کہنے لگا تب بتاؤں گا۔
میں نے کہا کتنے سال میں ڈاکٹر بن جاؤ گے؟ مجھے پتہ نہیں کیوں فکر سی ستانے لگی۔ کہنے لگا یہی کوئی 6-7 سال۔ میں نے کہا 6-7 سال؟ ریان میں تو مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے تڑپ کے اپنے ہاتھ سے میری آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگا آئندہ یہ مت کہنا، خدا کرے تمہیں میری بھی عمر لگ جائے۔ میں نے کہا اتنی دور مت جاؤ۔ کہنے لگا ابھی 1 سال باقی ہے، چلو نا کھیلتے ہیں۔ پھر کہنے لگا او یاد آیا، تمہارے لیے ایک تحفہ ہے میرے پاس۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہاں بیٹھو۔ اس نے مجھے ایک درخت کی آڑ میں بٹھا دیا، خود بھی بیٹھ گیا بالکل میرے پاؤں کے پاس۔ پھر میرے پیر سے پازیبیں اتارنے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ مجھے اماں نے پہنائی تھی، میں نہیں اتاروں گی۔ کہنے لگا 1 منٹ رکو تو۔ اس نے میرے پیروں میں سے وہ پازیبیں اتار دیں اور اپنی جیب میں سے نئی پازیبیں نکال کے اس نے میرے پیروں میں پہنا دی۔ کہنے لگا میری دوستی کا پہلا تحفہ، مجھے تمہارے پاؤں میں یہ پازیبیں بہت پیاری لگتی ہیں، جب چھن چھن کرتی ہیں تو میرا بھی دل دھک دھک کرتا ہے، وعدہ کرو کبھی نہیں اتارو گی۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا وعدہ کرتی ہوں، مر جاؤں گی لیکن یہ نہیں اتاروں گی۔ کہنے لگا چلو نہ کھیلتے ہیں۔ میں پھر سے درختوں کی آڑ میں چھپ گئی، لیکن وہ مجھے ڈھونڈ لیتا تھا۔ میں نے کہا تم بتاتے کیوں نہیں ہو، تم مجھے کیسے ڈھونڈ لیتے ہو؟ کہنے لگا تمہاری جو پازیبیں ہیں نا یہ مجھے بتا دیتی ہیں کہ تم کہاں ہو۔ میں نے کہا یہ تو غلط بات ہے، تمہیں ڈھونڈنے میں مجھے کتنا وقت لگتا ہے، اور ایک تم ہو جھٹ سے مجھے ڈھونڈ لیتے ہو۔ کہنے لگا میرے پاس بہت سے طریقے ہیں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ میں نے کہا مجھے بھی بتا دو 1-2۔ کہنے لگا آنکھیں بند کرو، سینے پہ ہاتھ رکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا میں کہاں ہوں۔ غور سے میری چاپ سننے کی کوشش کیا کرو، اس سے پہچانا کرو۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے محبت کرنا ریان نے سکھایا تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ اب میں اسے ڈھونڈ لیا کرتی تھی، لیکن 1 سال اور بیت گیا، میں 10 سال کی ہو گئی۔ المیر سے میرا صرف نام کا رشتہ تھا اور کوئی تعلق نہیں تھا۔ پورا دن مجھے بس انہی 2 گھنٹوں کا انتظار رہتا تھا جب میں ریان کے پاس جاتی تھی۔ لیکن آج آخری ملاقات تھی، کیونکہ وہ شہر جا رہا تھا اور میں روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا پاگل ہو کیا، کیوں رو رہی ہو؟ مت رو ورنہ میرا جانا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم مت جاؤ نا، مت بنو ڈاکٹر، ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے؟ کہنے لگا تمہیں مانگنے کے لیے حویلی والوں کو کچھ تو بتانا پڑے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں، تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کیوں مانگو گے، میں تو پہلے سے ہی تمہاری ہوں۔ کہنے لگا پگلی، جب کسی سے شادی کرتے ہیں تو رشتہ مانگتے ہیں، المیر بھائی سے کہہ دوں گا کہ مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ شاید ہم دونوں اس بات سے واقف ہی نہیں تھے کہ المیر سے جو میرا رشتہ جڑ گیا ہے اس کے بعد وہ مجھے کبھی مانگ ہی نہیں سکتا اور میں اس کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے بیچ بہت سی دیواریں حائل تھیں اور حویلی کی دیواریں بہت اونچی تھیں، انہیں میں 2 گھنٹے کے لیے تو ضرور پھلانگ سکتی تھی، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ کچھ زنجیریں تھیں جو میرے پاؤں میں بندھی ہوئی تھیں اور ان سے میں انجان تھی۔ ہاں اس دوران یہ ضرور ہوا کہ مجھے اردو لکھنی آ گئی تھی۔ ریان کہنے لگا مجھے خط لکھا کرو گی؟ میں نے کہا خط تو لکھ لوں گی، لیکن تمہارے تک پہنچے گا کیسے؟ وہ کہنے لگا لیٹر باکس ہے، یہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ مجھے قریب ایک لیٹر باکس کے پاس لے آیا، پھر کہنے لگا خط لکھنا اور یہ دیکھو یہ ہے میرا پتہ۔ اس نے پرچی مجھے دی، کہنے لگا یہاں بھیج دیا کرنا، مجھے مل جائے گا۔ میں نے کہا اور تم جواب دو گے تو وہ کیسے ملے گا؟ کہنے لگا جواب نہیں دے سکتا، جواب دوں گا تو حویلی والوں کو پتہ چل جائے گا کہ خط تمہارے نام آیا ہے۔ میں نے کہا تم اپنی اماں کے گھر بھجوا دیا کرنا، میں وہاں سے لے لوں گی۔ کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگا مجھے جانے دو۔ میں نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس کی یہ بات سن کے میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اس کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ وہ میرا سر سہلانے لگا، پھر کہنے لگا پاگل ہو کیا،
ارے آ جاؤں گا، ڈاکٹر بن کے ہی آؤں گا، کیا تم نہیں چاہتی میں ڈاکٹر بنوں؟ میں نے کہا میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے نہ جاؤ۔ بہرحال وہ جا چکا تھا اور میں اداس ہو گئی تھی۔ زیادہ تر وقت میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ چند دن تو مجھے بخار ہو گیا تھا۔ پھر میرے لیے ایک ہی چیز تھی اور وہ تھے خط، جو میں بڑے دل سے اس کے لیے لکھا کرتی تھی، پھر لیٹر باکس میں ڈال دیتی۔ دوپہر کے وقت میں روزانہ ریان کے گھر جاتی، اس کی اماں سے پوچھتی چچی کیا ریان کا کوئی خط آیا ہے؟ وہ کہتی نہیں ابھی تو کوئی خط نہیں آیا۔ اور وہ خط کیوں بھیجے گا؟ ہمارے گھر میں پڑھنا کس کو آتا ہے؟ میں اداس ہو کے واپس آ جاتی تھی۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھی جب ریان کی والدہ میرے کمرے میں آئی۔ وہ بہت کم حویلی میں آتی تھی۔ میں نے کہا آپ یہاں؟ کہنے لگی ہاں وہ ریان کا خط آیا ہے۔ میں یوں تھی جیسے مجھے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ مل گیا۔ میں نے کہا لاؤ جی مجھے دو۔ اس نے اپنے دوپٹے کی گرہ سے کھول کے ایک خط مجھے پکڑا دیا۔ کہنے لگی اچھا میں جاتی ہوں۔ میں نے وہ خط کھولا اور میرے آنسو بہنے لگے۔ اس کی لکھائی میں اور میری لکھائی میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، کیونکہ اس نے مجھے ویسے ہی سکھایا تھا جیسے خود لکھتا تھا۔ وہ میری خیریت پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا میرا دل نہیں لگ رہا، تم روز یاد آتی ہو۔ اور میں اس کا خط پڑھ کے اسے یوں جواب دے رہی تھی جیسے وہ میرے سامنے کھڑا ہو۔ میں نے کہا تم بھی مجھے روز یاد آتے ہو، کب آؤ گے؟ بہت مختصر سا خط تھا۔ میں نے اسے بڑے پیار سے چوما، سینے سے لگایا اور الماری میں اپنے کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ المیر اب مجھے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں نے ہوش سنبھالنا شروع کیا میں نے محسوس کیا کہ وہ شراب کا عادی ہے اور اس کا تعلق دوسری عورتوں کے ساتھ بھی ہے۔ 12 سال کی عمر میں نے ایک تماشا ہوتے دیکھا، ایسا تماشا کہ میری روح تک کانپ گئی۔ میں سو رہی تھی جب المیر نے مجھے جگایا۔ وہ رات کو دیر سے ہی گھر آتا تھا۔ مجھے جگا کے کہنے لگا کمرے سے باہر نکلو۔ وہ نشے میں چور تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، یہی کوئی 22 سال کی یا 25 سال کی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا سوال جواب نہیں کرو، جاؤ یہاں سے، کمرے سے باہر نکلو۔ میں نے کہا میں کہاں جاؤں؟ کہنے لگا تم جہاں بھی جاؤ اس کمرے سے باہر نکلو۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر نکال کے کمرہ بند کر دیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میرے کمرے میں وہ کسی اور عورت کو کیوں لے کے گیا۔ پھر دونوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کمرے کے برابر میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ میں نے آہستہ سے پٹ کھولا اور جو کچھ اندر ہوتے دیکھا میں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ مجھے وہ سب دیکھ کے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے کھڑکی دھیرے سے بند کی اور ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگی۔ عجیب سا منظر تھا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں جتنا کچھ مجھے نظر آیا اور جیسی آوازیں میں نے سنی، مجھے المیر سے مزید خوف آنے لگا۔ پتہ نہیں کب اور کیسے میں وہیں کونے میں بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ پھر المیر نے ہی مجھے جگایا تھا۔ اس نے مجھے جگایا تو میں گھبرا گئی، ڈر گئی۔ وہ کہنے لگا جاؤ جا کے بستر پہ بچھا کے سو جاؤ۔ وہ اس لڑکی کو باہر لے گیا تھا۔ میں کمرے میں آئی تو بستر کی چادر بری طرح سے خراب تھی۔ میں نے چپ چاپ اپنا تکیہ اٹھایا، لحاف اٹھایا اور زمین پہ آ کے لیٹ گئی۔ میرا دل اندر سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آیا، دروازہ زور سے بند کیا اور بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹ کے سو گیا۔ میں رات بھر خوف سے کانپتی رہی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے بخار ہو رہا تھا۔ راحیلہ آپا کہنے لگیں تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے روتے ہوئے ساری بات انہیں بتا دی۔ وہ ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی جب تک تم اس قابل نہیں ہو جاتی تب تک وہ بیچارہ یہی کرے گا نا، ادھر ادھر ہی منہ مارے گا۔ جس دن تم اس قابل ہو گئیں پھر تمہاری خیر نہیں۔ راحیلہ آپا کی بات سن کے میں بری طرح سے ڈری تھی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا آپا مجھے یہ سب نہیں کرنا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں یوں تھی جیسے میری جان نکل گئی ہو۔ مجھے رات والا منظر یاد آنے لگا جب وہ لڑکی چلانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن المیر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں نے تبھی کھڑکی بند کر دی تھی۔ مجھے راحیلہ کی باتیں یاد آئی تھیں اور میں تو ڈر گئی تھی، اور اب اس کی بات نے جیسے
مجھے ایک عجیب سے خوف میں مبتلا کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کب تک بچو گی؟ تمہیں بتایا تو ہے، اس حویلی کے مرد بھیڑیے ہیں، بھیڑیے، بھوکے بھیڑیے۔ پھر اس نے اپنی قمیض کچھ نیچے کی۔ اس کے کندھے کے پاس زخم کا نشان اور دانتوں کا نشان دیکھ کے میں ڈر کے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ محبت ہے مرد کی، اور یہ مرد کی محبت کی نشانی۔ میں یوں تھی کہ مجھے اپنا سانس سینے میں ایک دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اتنی بڑی اونچی دیواریں، اس حویلی کی اتنی دیواریں تھیں کہ آواز باہر تک نہیں جاتی تھی، آوازوں کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا۔ اب آئے روز یہی ہوتا تھا، المیر کبھی کسی لڑکی کو ایک رات کے لیے خرید لاتا اور کبھی رات بھر گھر پہ ہی نہیں آتا، اور کبھی کسی کو زبردستی حویلی میں کھینچ تان کے لاتا۔ رات کو ایک بار ایسے ہی ہوا، ایک 18 سے 19 سال کی لڑکی کو وہ زبردستی حویلی لایا۔ وہ لڑکی چلا رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے کیوں لے کے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ المیر کی نظروں کو تم بھا گئی ہو، اور جب تک رات نہیں گزاروں گا چین نہیں آئے گا۔ میں اب ڈرنے لگی تھی، حالانکہ اس کی آوازیں حویلی سے گونج رہی تھیں، لیکن کسی کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلا تھا۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ اب تو میں پہلے ہی کمرے سے باہر نکل جاتی تھی۔ میں ابھی بھی باہر نکل چکی تھی جب اس لڑکی نے مجھے پکارا۔ وہ کہنے لگی مجھے اس درندے سے بچا لو، لیکن کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور میرا دل سوکھے پتے کی طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں پوری کی پوری تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس لڑکی کی چیخیں سسکیوں میں تبدیل ہوئیں اور پھر دم توڑ گئی۔ شاید وہ مر گئی تھی یا بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن رات بیت چکی تھی۔ میں پوری رات نہیں سوئی، وہیں کمرے کے باہر کھڑی رہی۔ جیسی کمرے کے دروازے کی کنڈی کھلی، میں فوراً سے پیچھے چھپ گئی۔ وہ نشے میں تھا، کمرے سے باہر آیا اور ملازم کو بلانے لگا۔ اس کی گرجدار آواز سن کے 2 ملازم بھاگتے دوڑتے حویلی کے اندر آئے۔ وہ کہنے لگا مر گئی سالی، بہت اکڑ دکھا رہی تھی، المیر کے ساتھ ایک رات نہیں گزار پائی۔ پھر ملازمین سے کہنے لگا اسے اٹھا کے لے کے جاؤ، کھیتوں میں جا کے پھینک دو، یا ایسے کرو کسی نہر میں پھینک دو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دوبارہ کمرے میں جا کے اوندھے منہ جا کے پلنگ پہ لیٹ چکا تھا، اور میں بے تحاشا پریشان تھی۔ اب تو مجھے اس کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ ایک بار میں اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ میں فوراً سے ڈر گئی۔ وہ میرے کھلے بالوں کو دیکھنے لگا، مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت میں 13 سال کی تھی۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ میں جلدی سے چٹیاں بنانے لگی۔ وہ کہنے لگا کتنے سال کی ہو چکی ہو؟ میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ابھی بھی شاید وہ شراب پی کے آیا تھا، نشے میں تھا۔ کہنے لگا پوچھ رہا ہوں تم سے، کتنے سال کی ہو تم؟ میں نے کہا 13 سال کی۔ میری بات سن کے کہنے لگا اچھا۔ پھر میرے چہرے پہ اپنی شہادت کی انگلی پھیرنے لگا۔ پھر کہنے لگا 2 سال، 2 سال ہیں بس تمہارے پاس، پھر میری شراب کا نشہ تم اتارو گی۔ اس کی بات سن کے مجھے یوں لگ رہا تھا کہ بس میں 2 سال ہی زندہ رہوں گی اور پھر میں مر جاؤں گی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میں خوف کے مارے کم کھانے لگی تھی، میں پہلے سے کمزور ہونے لگی تھی۔ ایک بار المیر مجھ سے کہنے لگا کہ اتنا انتظار مجھ سے اب نہیں ہوتا، میں تمہیں حکیم کی دوائی لا کے دوں گا، اس سے تمہیں بھوک زیادہ لگے گی، تم زیادہ کھانا کھاؤ گی اور وقت سے پہلے جوان ہو جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی لو دیکھ کے جی چاہتا تھا کہ میں کہیں چھپ جاؤں، لیکن میں جانتی تھی میں کہیں بھی چلی جاؤں میں چھپ نہیں سکتی۔ ایسی بے بسی میں مجھے صرف ایک ہی شخص یاد آتا تھا، اور وہ تھا ریحان۔ پتہ نہیں وہ کب واپس آئے گا۔ کبھی کبھی تو میں بے بسی سے رونے لگتی۔ ایک بار میں نے اسے خط میں لکھا کہ واپس آ جاؤ، اور ساتھ میں خط پہ میرے ہاتھوں سے کچھ سیاہی مٹ چکی تھی۔ میں نے وہ خط ڈاک میں ڈال دیا۔ جیسے ہی میں 15 سال کی ہوئی، راحیلہ آپا نے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا، اور میں اندر سے پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔
وہ کہنے لگی المیر مجھے صبح سویرے کہہ گیا تھا کہ ابھی تو میں شکار پہ جا رہا ہوں، رات کو میرے شکار کو تیار رکھنا، آج رات میں اس کا شکار کروں گا۔ میں پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس پہ راحیلہ آپا کی باتیں مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھیں۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی ڈر تو لگے گا، تمہیں پتہ ہے نا کچھ سال پہلے جس لڑکی کو زبردستی المیر لایا تھا وہ مر گئی تھی بیچاری، حالانکہ 19 سال کی تھی، اور تم تو صرف 15 سال کی ہو۔ اس طرح کی باتیں سن سن کے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ میرے کانوں میں جھمکے پہنا رہی تھیں، جھمکوں کے سہارے میرے سر پہ ٹکا رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی جب میری شادی شاہ نواز سے ہوئی تھی تو پہلی رات کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ میں پہلے ہی خوفزدہ تھی۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا۔ کہنے لگی سن لو، اچھا ہوتا ہے یہ جان لینا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ کہنے لگی سب سے پہلے اس نے میرے کان کا جھمکا بڑی زور سے کھینچا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے کان میں جھمکا پہنایا اور بڑی زور سے پہنایا۔ میں سسک اٹھی۔ کہنے لگی تم سے اتنی سی درد برداشت نہیں ہو رہی؟ سوچو جب المیر تمہارے کان سے یہ جھمکا کھینچے گا تو تم کیسے سہو گی؟ شاہ نواز سے زیادہ غصہ ہے المیر کے اندر۔ جو لڑکی اس کے ساتھ رات گزارنے میں احتجاج کرتی ہے اگلی صبح مر چکی ہوتی ہے، اس لیے احتجاج مت کرنا، بس برداشت کر لینا۔ میری آنکھوں سے خوف سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ کہنے لگی بس چند گھنٹوں میں آ جائے گا۔ مجھے گلے میں ہار پہناتے ہوئے کہنے لگی اس سے پہلے ایسے کرنا کہ جب وہ تمہارے قریب آئے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی چیخوں کا گھلا خود گھونٹ دینا، ورنہ مرد کا ہاتھ بڑا سخت ہوتا ہے، منہ پہ رکھے تو سانس باہر نہیں نکل پاتا۔ وہ مجھے خوفزدہ کر کے جا چکی تھی اور میں رو رو کے یہ دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ کرے المیر واپس نہ آئے۔ وہ واپس آئے گا تو یقیناً میری شامت پکی ہے، آج مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے کانوں میں ان سب لڑکیوں کی سسکیاں، التجائیں گونج رہی تھیں جو المیر کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھیں، اور جو بچ جاتی تھیں وہ برباد ہو کے واپس لوٹ جاتی، اور جو مر جاتی انہیں نہر میں پھینک دیا جاتا۔ اول تو ان کی لاش ہی نہیں ملتی تھی، اور اگر مل جاتی تو کہہ دیا جاتا کہ خودکشی کر لی۔ نہ پوسٹ مارٹم ہوتا تھا، نہ تفتیش ہوتی تھی، نہ حویلی والوں پہ کوئی کیس ہوتا تھا، اور میں تو پھر اس کی بیوی تھی جس کا اس نے 7 سال جوان ہونے کا انتظار کیا تھا۔ آج وہ میرے ساتھ کیا کرتا میں اچھے طریقے سے جان چکی تھی، اس لیے میری جان لبوں پہ تھی۔ خوف کے مارے میں کانپ رہی تھی، اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے سسک رہی تھی۔ اس لمحے مجھے اللہ کے بعد ریان کا خیال آیا تھا۔ کاش وہ آ جائے، کاش وہ مجھے یہاں سے بچا کے لے جائے۔ اب تو بڑا ہو چکا ہوگا، شاید المیر جتنا، اب تو وہ مجھے یہاں سے لے جا سکتا ہوگا۔ یہ نہ ہو وہ آئے اور میں قبر میں جا چکی ہوں۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی؟ مجھے بھی اپنی زندگی بہت پیاری تھی، میں بھی جینا چاہتی تھی، کھل کے سانس لینا چاہتی تھی، ایک ہوس زدہ مرد کی ہوس کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی، چاہے وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ اس چور راستے سے بھاگ جاؤں، لیکن پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھاگ کے جاؤں گی کہاں؟ حویلی سے باہر مجھے بس ایک ہی گھر کا راستہ آتا تھا، اور وہ تھا ریان کے گھر کا، لیکن اس کی ماں مجھے بچا نہیں سکتی تھی، وہ تو مجھے خود حویلی والوں کے حوالے کر دیتی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی، بے حد پریشان تھی، جب مجھے حویلی کے اندر گھوڑوں کی چاپ سنائی دی۔ شاید وہ شکار سے واپس آ چکا تھا، شور کی آواز تھی، اور وہ سن کے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ میں بہت بری طرح سے سہمی ہوئی تھی، جیسے میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے، وہ آئے گا، شراب پیے گا، اور پھر مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنائے گا، اور میں صبح تک مر جاؤں گی، اور اگر بچ گئی تو اگلی رات۔ بہرحال مجھے تو کوئی سخت ہاتھ سے بھی پکڑتا تھا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی، اور شراب پی کے تو انسان ویسے بھی انسان نہیں رہتا، انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے، اس کی شدتیں کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ میں 15 سال کی تھی،
یہ سب کچھ سہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. میری جان نکلتی تھی، خوف آتا تھا، بلکہ اس رشتے سے ہی خوف آنے لگا تھا. میں یہ سوچتی تھی کہ آخر عورت شادی کرتی ہی کیوں ہے؟ یہ رشتہ اتنا خطرناک ہی ہوتا ہے تو پھر قائم کیوں کیا جاتا ہے؟ آج میری ماں میری شادی ہی نہ کرتی، یا پھر حویلی والوں میں نہ کرتی. خوف سے میرا حلق تک خشک تھا جب میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا گیا اور مجھے لگا بس اب میرا وقت ختم ہو چکا. کافی دیر دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جاتا رہا اور میں سہمی کمرے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی کہ اچانک جب دروازہ دھکے سے کھلا اور سامنے